کیا آج میرے نعت سنائیں تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سبحان اللہ اور نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں نازاد سفر ہے نہ کوئی کام بھلے نازاد سفر نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار نبھائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا اور دیدار کی کیا بات ہے حاصل اللہ سے بے شک قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کی قابل تو کہاں میری نظر ہے پھر بھی وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا پھر بھی وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بہت ماشاء خوب. اللہ. ادیب رائے پوری صاحب کا مشہور زمانہ کلام ہے. بالکل. بہت اچھا عمدہ تھوڑی سی کلام. بات چیت جیسے میں نے کہا تھا آج یوم وصال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور 2210 احادیث مبارکہ کی راویاں ہیں. فقیہ الاسلام ہم کہہ سکتے ہیں انہیں. اور آپ کے بارے میں جو آیات آپ کی صفائی میں 17 آیات قرآن کا نزول ہوا تھا جب آپ کی ذات پہ بہتان لگا تھا. اور یہ حضرت عائشہ کی عظمت کا جو بیان ہے قرآن حکیم میں ہم سب اس کو پڑھتے ہیں آج. اور بہت ساری خواتین کے لیے اس طرح کے معاملات میں جو برات کی آیات نازل ہوئی تھی. پھر تیمم کا جو حکم ہے قرآن پاک میں وہ آپ کی وجہ سے جو واقعہ ہے وہ آپ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خاص نصیحت تھی جو خاص رشتہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. میں اس مقام پر امت کی ماں ہم سب کی ماں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم تو میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے متعلق بڑی خوبصورت احادیث مبارکہ جسے امام حاکم نے امام بہقی نے اور پھر اس کے علاوہ طبقات ابن سعد نے کئی کتب احادیث میں حدیث مبارک آئی کہ سرکار کی محبت کیسی تھی. حدیث مبارک میں آتا ہے آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک میں اپنی جوتیوں کو سی رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی بھی ہیں اور سربراہ مملکت بھی ہیں لیکن اپنی جوتیوں خود سی رہے تھے. گرمیوں کے دن تھے سیتے سیتے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رنکل سے ماتھے پر یہاں پسینے کی بوندیں آ گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ چرخہ کاٹ رہی تھیں. یکا یک انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو جمال مصطفیٰ کو رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو فرماتی فرأیت فبہت میں نے دیکھا میں مبہوت ہو گئی. کانا یتولد منہا نورا وہاں پر تو وہ پسینے کے قطرے نور بن کر چمک رہے تھے. سبحان اللہ. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ لگا لیا کہ عائشہ صدیقہ وہ مجھے لگاتار دیکھے جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ فرمایا آقا آج میں نے آسمان کے چاند کو آپ کے چہرے پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ اکبر. وہ فرماتی کہ اگر آج ابو کبیر اس لیے کہ ماشاءاللہ بڑی بہترین شاعرہ تھی خود اشعار تو کم لکھے لیکن جو بھی اشعار تھے ان کی تزئین ہے ان کی تصحیح کرنے میں آپ کو ملکہ سے کعب بن مالک کا قصیدہ آپ کو یاد تھا. لہذا فرماتی ہے کہ آقا اگر آج ابو کبیر حزلی ہوتا تو اپنے سارے محبوبوں کو چھوڑ کر آپ کو محبوب بنا لیتا. سرکار فرمانے قالا ابو کبیر حزلی اے عائشہ یہ تو بتاؤ ابھی ابو کبیر حزلی نے ایسا کیا کہا تھا؟ اب دیکھیں دور جاہلیت کا شاعر ہے لیکن سرکار استفسار کر رہے ہیں پوچھ رہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مبرأ من کل حب رحیدہ وفساد مردعۃ بدائی مغیلی نظرت الی بلاد اللہ فنظرت الی اسرۃ اجہہ کباغ العارض متحللی. کہ آقا ابو کبیر حزلی نے کہا تھا کہ میرا محبوب تو ایسا پاک و صاف ہے کہ دنیا کے جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائش کی علائش کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن آقا آپ تو اس طرح پیدا ہوئے ہیں نہ پیدائش کی علائش تھی اور نہ ہی آپ کے اندر کوئی ایسی ناپاک کو اللہ نے پاک پیدا کیا ہے اور جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے آقا وہ دودھ بھی بڑا پاکیزہ ہے. اور نظرت الی وجہہ اور جب بھی آپ کے چہرے کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آسمانوں کا بعد کبھی بدلی کے پیچھے چھپ جاتا ہے کبھی آسمان کو روشن کر دیتا ہے تو آپ کی پیشانی کے قطرے بھی آقا چاند بن کر آپ کی پیشانی پر رقصاں ہیں. بالکل صحیح. ایک شعر میں بھی سنانا چاہوں گا. میں شعر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس ذات سے اور مبارک ہستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. وہ ہمارے لیے عورتوں کے لیے کیا مثال کیا نمونہ کیا روشنی ملتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو ذات عالی بابرکت ہے کہ آپ محدثہ بھی ہیں عالمہ بھی ہیں فقیہہ بھی ہیں اور محبوب رب کائنات بھی ہیں. آپ سے 2200 جیسے بھی آپ نے بتایا 2200 احادیث مروی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی جو زندگی ہے 48 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے گزارے ہیں. یہ بھی تو ایک اکیلی زندگی. اور بڑے بڑے صحابہ اکابر صحابہ اکرام 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے در پر علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. جو مسئلہ کسی سے نہیں پتہ چلتا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منٹوں میں بتا دیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب عورتوں کے لیے کیا مثال کیا نمونہ کیا گائیڈنس کیا روشنی؟ دیکھیں میں پہلے تو وہ حدیث مبارک کمپلیٹ کروں گا
ضرور. ٹھیک ہے نا. جب ام المومنین نے یہ اشعار سنائے تو اچھا، وہ سرکار incomplete کائنات جی اچھا سوری وہ انکمپلیٹ تھی. ہاں جب وہ اشعار سنائے تو سرکار کیا واللہ ھذا خیر، اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے خیر فرمائے، برکتیں فرمائے. آقا نے نالین چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے اور آپ نے دعائیں دی. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے سرشار ہو کر اگر دور جاہلیت کے کسی شاعر کے بھی اشعار آقا پر منطبق کیے جاتے ہیں تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائیں دیا کرتے ہیں. صحیح. اب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ یا کس گھر میں آئی اور کس ذات کی نکاح میں آئی. اللہ اکبر. آپ کو جو منفرد چیزیں حاصل ہیں وہ یہ ہے کہ آپ افقہ الناس ہیں، آپ احسن الناس ہیں، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ جس گھر میں آپ تشریف لائیں وہ گھر مٹی کا بنا ہوا، 5 سے 7 فٹ اس کی چوڑائی ہے، اس میں جگہ جگہ پر سوراخ ہے، کھجور کی چھالوں سے لے کر اس کو ڈھک دیا گیا ہے، ایک کمبل ڈال دیا گیا. اتنے سے گھر میں فرماتی کہ جب میں پیر سیدھے کرتی تھی تو آقا کے جسم اطہر سے مس ہو جائے. اتنی چھوٹی جگہ، لیکن قناعت کا کیا کہنا، ان کی محبت کا کیا کہنا. اسرت کی زندگی گزاری پوری زندگی. گائیڈنس کیا ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے عورتوں نمونہ کے لیے کیا ہے ہمارے لیے، میں کیا آپ سے اس میں بتاؤں. سبق. اس سے پہلے اب بریک لے لوں گی کیونکہ ہم باقی باتوں میں سارا اپنا وقت گزار چکے ہیں. سو بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات. تھم جائے نا سانسوں کی رفتار بلا لیجیے، تھم جائے نا سانسوں کی رفتار بلا لیجیے. سرکار